بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بلوغ المرام کتاب الجامع میں سب سے پہلا باب ادب کا بیان، اس میں پہلی حدیث ذکر کی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو صحیح مسلم میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم ست اذا لقیتہ فسلم علیہ واذا دعاک فاجبہ واذا استنصحک فانصحہ واذا عطس فحمد اللہ فشمتہ واذا مرض فعدہ واذا مات فاتبعہ۔ یہ 6 حق ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ادب کے بیان میں سب سے پہلی حدیث یہ ہے کہ ہر مسلمان کے اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ حق کا معنی ہے وہ لازمی چیز جس کا اہتمام کرنا چاہیے ہر ایک کو۔ 6 ہی حق ہیں مسلمان کے مسلمان پر یا اس سے بھی زیادہ ہیں۔ علماء کہتے ہیں مسلمان کے مسلمان پر بہت سارے حقوق ہیں، ان 6 حقوق کو ایک ساتھ یوں بیان کیا گیا ہے، اس کی ضرورت کی وجہ سے، حاجت کی وجہ سے ان 6 کا خیال کرنے والا آدمی مسلمان کے دوسرے حقوق کا بھی خیال کرے گا۔ جو ان 6 حقوق کو ضائع کر دے گا وہ دوسرے حقوق کو بھی ادا نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ان میں 6 حقوق کو بیان کیا۔ سب سے پہلا حق اللہ کے نبی نے بیان فرمایا مسلمان کا مسلمان پر حق یہ ہے اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب بھی مسلمان کی مسلمان سے ملاقات ہو اسے چاہیے کہ وہ سلام کرے۔ ملاقات پر سلام کرنا مسلمان کا سب سے پہلا حق ہے جو اس حدیث میں بتایا گیا ہے، اور علماء کہتے ہیں یہ سلام محبت کا دروازہ ہے، یہیں سے انسان دوسرے سے ملاقات معاملہ کرنے کی شروعات کرتا ہے۔ اگر سلام ہی نہ ہو تو مسلمان کے مسلمان سے آپس میں محبت، الفت اور پھر معاملات کی طرف بات آگے جائے گی ہی نہیں۔ سلام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ترغیب دی ہے کہ اسے نشر کیا جائے، پھیلایا جائے کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے۔ اس میں 2 طرح کی کوتاہی ہے۔ ایک یہ ہے کہ لوگ اپنے خاص لوگوں کو سلام نہیں کرتے، بیوی بچوں کو، رشتہ داروں کو، اڑوس پڑوس کو، یہ بھی غلط ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں جو اپنے خاص لوگوں کو، پہچان والوں کو سلام کرتے ہیں، اجنبی مسلمانوں کو سلام نہیں کرتے، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، آپ نے یہ نہیں کہا قریبی مسلمان، اجنبی مسلمان، پہچان کا مسلمان، آپ نے کہا کوئی بھی مسلمان ہو دوسرے پر اس کا حق یہ ہے کہ ملاقات کرے تو سلام کرے، اپنوں کو بھی اور دوسروں کو بھی۔ اور علماء کہتے ہیں کہ سلام انسان کے تکبر کو توڑتا ہے۔ جو آدمی سلام نہیں کرتا اس کے دل میں کبر ہوتا ہے، کبر کی وجہ سے وہ سلام نہیں کرتا ہے۔ کیا بات ہے کہ ایک مسلمان شخص ہے، آپ اسے دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود آپ سلام کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے سلام کو محبت کا باب، کہ اس کے ذریعے سے آدمی محبت میں داخل ہوتا ہے مسلمان سے، اس کا خیال کرنا چاہیے، سلام کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے اپنوں میں بھی اور دوسروں میں بھی، اور بالخصوص جن کو ہم نہیں جانتے۔ علماء کہتے ہیں کہ جن کو ہم نہیں جانتے ان کو سلام کرنا دلالت کرتا ہے کہ ہم مخلص ہیں، کہ ہم سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ جن کو ہم نہیں جانتے ان کو بھی سلام کر رہے ہیں۔ جو پہچانتے ہمارے اوپر دباؤ ہے کہ میرے پہچان کا آدمی ہے، سلام نہیں کروں گا تو ناراض ہو جائے گا، آپ اجنبی مسلمان کو بھی سلام کرتے ہیں تو بتاتا ہے کہ آپ مخلص ہیں۔ نمبر 2، علماء کہتے ہیں اس سے ہماری اور دوسرے مسلمان کے درمیان جو وحشت ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ ایک اجنبی آدمی سے، مسلمان سے آپ ملتے ہیں، آپ بھی بات نہیں کر رہے، وہ بھی بات نہیں کر رہا، صرف ایک دوسرے کو دیکھ رہے، دونوں کے بیچ میں وحشت ہے۔ علماء کہتے ہیں آدمی صرف سلام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وحشت ختم کر دیتا ہے، ہمارے آپس میں جو اجنبیت ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ سلام کے فوراً بعد گفتگو کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اتنا مبارک کلمہ ہے کہ اجنبیت اس سے ختم ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ علماء کہتے ہیں اگر آدمی سلام نہیں کرتا ہے اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ بسا اوقات وہ آدمی آپ کی پہچان کا ہے، آپ اسے نہیں پہچانتے لیکن وہ آپ کو پہچانتا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا کہ میں تو اس کو نہیں جانتا، آپ نے سلام نہیں کیا تو اس کے دل میں جو تھوڑی سی محبت تھی آپ کی، وہ محبت ختم ہو جاتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ اس نے مجھے پہچانا ہی نہیں۔ اس لیے اجنبی ہمارے سے محبت کرتا ہے اور ہمارے سے محبت کرنے والا اجنبی ہو جاتا ہے۔ سلام کی بڑی اہمیت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کس کو سلام کرنا چاہیے؟ بخاری کی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا چھوٹے کو چاہیے کہ بڑے کو سلام کرے، اور جو آدمی سواری پر ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور جو کم ہیں وہ زیادہ کو سلام کرے۔ یہ سنت ہے
اس کا اہتمام کرے کہ چھوٹے چاہیے وہ بڑوں کو سلام کریں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کا خیال نہیں کرتا ہے تو کیا ہمیں سنت کو ختم کر دینا چاہیے؟ علماء نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے، ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا مسلمان سے ملے تو سلام کرے، آپ نے اس میں بڑے چھوٹے سوار پیدل اس کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے۔ علماء کہتے ہیں اگر سامنے والے نے اس کا خیال نہیں کیا، مثلا چھوٹے نے خیال نہیں کیا، جو سواری پر ہے اس نے خیال نہیں کیا، تو اس نے ایک سنت کو چھوڑ دیا، لیکن آپ نے بھی سلام نہیں کیا تو آپ نے سنت جو سلام کی سنت ہے اسے ختم ہی کر دیا۔ اس نے بھی خیال نہیں کیا اور آپ نے اپنے عمل سے سنت کو ہی ختم کر دیا۔ سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو آگے بڑھ کر سلام کرے۔ اگر سامنے والے نے اس کا خیال نہیں کیا تو ہمیں خود خیال کرنا چاہیے، آگے بڑھ کر سلام کرنا چاہیے، یہ بہتر ہونے کی دلیل ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ایک تابعی ہیں ان کے شاگرد ثابت البنانی، وہ کہتے ہیں انس بن مالک چھوٹے بچوں کو بھی سلام کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو حضرت انس بن مالک نے کہا کہ میں اس لیے ایسا کرتا ہوں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ چھوٹے بچوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں بھی سلام کرتے تھے، حالانکہ وہ چھوٹے ہیں، اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اس کے باوجود آپ چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں اگر سامنے والے نے اس کا خیال نہیں کیا ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ وہیں پر یہ سلام کرنے کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ سلام واجب ہے؟ سلام کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی سلام نہیں کرتا ہے وہ گنہگار نہیں ہوگا، لیکن یہ اسلام کا شعار ہے، بڑی سنت ہے، رسول کی ضائع ہو جائے گی۔ دوسرے مذاہب کے لوگ جب آپس میں ملتے ہیں ان کی ملاقات کا ایک طریقہ ہے، اس لفظ سے وہ سامنے والے کو تعارف دیتے ہیں کہ میں تمہارے مذہب کا ہوں۔ تو مسلمانوں کے لیے بھی خاص کلمہ ہے جس سے ہم بتاتے ہیں کہ مسلمان ہے۔ اگر کوئی سلام کو ترک کر دے گا، امت کا یہ شعار ہے، مسلمان ہونے کا یہ شعار ہے، یہ ختم ہو جائے گا، لہٰذا اس کا خیال کرنا چاہیے۔ لیکن سلام اگر کر دیا جائے جواب دینا واجب ہے، اگر کوئی جواب نہیں دیتا وہ گنہگار ہوگا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اذا حییتم بتحیۃ فحیوا فردوا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اگر تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس کا جواب دو، ردوہا کہ تم اس کا جواب دو۔ اس سے پہلے کہتا ہے احسن منہا، بہتر طریقے سے جواب دو یا کم از کم جواب دو، لیکن جواب دینے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ علماء کہتے ہیں سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر کوئی مسلمان آگے بڑھ کر سلام کرے، یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی آدمی سن کر بھی جواب نہ دے، لہٰذا اس کا خیال ہو کہ یہ فرض اور واجب ہے۔ اور بسا اوقات آدمی غفلت کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے، اپنی فکر کی وجہ سے غافل ہو جاتا ہے سلام سے، اسے آپس میں بغض کا سبب نہیں بنانا چاہیے۔ بسا اوقات آدمی کسی فکر میں راستے میں جا رہا ہے، اسپتال میں ہے، کسی جنازے میں ہے، کسی شادی میں ہے، شدید مصروفیت میں ہے، اس نے دیکھا آپ کو لیکن سلام اسے یاد نہیں آیا، کسی غفلت میں ہے۔ علماء کو چاہیے کہ اسے بنیاد دی بنانا چاہیے نفرت کے لیے۔ بسا اوقات آدمی پہ ایسے حالات آتے ہیں کہ اس کا دماغ حاضر نہیں ہوتا ہے، دماغ اس وقت حاضر نہیں ہوتا ہے، ایک ساتھ کئی چیزیں وہ سوچ نہیں پاتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے اس کو سبب نہ بنائے، آگے بڑھ کر ہمیں سلام کرنا چاہیے۔ اور علماء کہتے ہیں سلام کرنا یہ اس وقت واجب ہو جاتا ہے جب دو مسلمانوں میں رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ بخاری کی حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا مسلمان سے بات بند کر سکتا ہے کسی جھگڑے کی وجہ سے، ناراضگی کی وجہ سے 3 دن تک، 3 دن سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ جھگڑا ختم کیسے ہوگا؟ سلام سے جھگڑا ختم ہوگا۔ آگے بڑھ کر آدمی کو سلام کر دینا چاہیے، سلام کرنے سے جھگڑا ختم مانا جائے گا، تعلقات استوار مانے جائیں گے۔ یہ سب سے پہلا حق ہے مسلمان کا مسلمان کے اوپر کہ وہ سلام کرے، جب بھی ملاقات کرے اس سنت کو نہ چھوڑے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعلیم دی۔ اور یہ سلام محبت کو پیدا کرتا ہے، محبت ایمان کو مکمل کرتا ہے، اور ایمان جنت میں داخلے کا سبب ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پہلے ادب اور حق کا ہمیں خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپس میں سلام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔